کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ایسی ہستی ہیں، اگر آپ کی بات ہم مانیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، عموماً ہمارے ہاں بڑے اشکال ابہام پیدا کیے جاتے ہیں اہل ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کی عاقبت کو خراب کرنے کے لیے۔ بسا اوقات ہمارے مولوی صاحبان ہی اپنے آپ کو بڑا محسوس کروانے کے لیے کہتے ہیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ فلاں فقہ میں مسئلہ اس طرح لکھا ہے اس لیے ہمیں اسی طرح کرنا ہے، حالانکہ اس مولوی صاحب بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جن ائمہ کی فقہ کو ہم فالو کرنے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک امام بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اگر تمہارے تک آ جائے تو آپ کی بات کو چھوڑ کے میری بات کو مان لینا۔ کوئی ایک امام بھی ایسی بات کرنے والے نہیں، بلکہ جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں، ائمہ اربعہ کو نکال لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو یقیناً آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ ہاں اگر ہماری بات کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میچ نہ ہو رہی ہو، ہماری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مخالفت والی ہو، تو ہماری بات کو دیوار سے مار دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ یہ تعلیم تھی ائمہ اکرام علیہم السلام کی، لیکن مولوی صاحب نے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی اور اپنی فقہ کی بات کو آگے کرنے کی بات شروع کر دی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آج کے جمعہ میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس مسجد سے، آپ کے اس منبر اور محراب سے ہمیشہ کسی فرقہ واریت کی بات نہیں نکلتی، اور نہ ہی ہمارا یہ وطن عزیز ملک پاکستان کسی قسم کی بھی فرقہ واریت کا متحمل ہے۔ دشمنان تو پہلے اس وطن عزیز کو کمزور کرنے کے لیے شب و روز کبھی نظریاتی حملے کرتے ہیں اور کبھی اپنے ہی ہمسائے مزائلوں سے بھی حملے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں اس ملک کے اندر ہی فرقہ واریت والی آگ لگی رہے۔ سچی بات کہنے لگا ہوں، پچھلے 15-20 سالوں میں ہمارے اداروں سے لے کے علماء حق تک ایک ایک بندے کی محنت اور کوشش نے وہ جو ملک کے اندر اندرونی کشیدگیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ مناظرہ شروع کر دینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے مسلک والے کو کافر کہنا شروع کر دینا، ان پہ فتوے لگانا شروع کر دینا، آج اللہ کے فضل سے یہ حق بات کہنے والوں کی وجہ سے میرے ملک میں وہ کشیدگی نہیں ہے۔